ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوة خلقہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے بادشاہ ہیں اور اللہ کا کلام بھی بادشاہ ہے۔ اللہ کا کلام عزت والا ہے، جو کوئی شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی باعزت بن جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا کلام بلند و بالا ہے، جو کوئی اس کے ساتھ مل جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، وہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ آج سیقول الصفحاء دوسرا پارہ جس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ اس پارے میں چار باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تحویل قبلہ ہے، دوسرا آیت بر ہے، اور ساتھ میں ابواب البر بھی ہے، یعنی نیکی کی ایک آیت ہے اور نیکی کے ابواب بھی اللہ جل جلالہ نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں۔ قصہ طاعون ہے اور قصہ طالوت اور جالوت ہے۔ اب ہر ایک پہ تھوڑی تھوڑی مختصر سی بات کرتے ہیں۔ تحویل قبلہ وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ ہجرت فرمائیں، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وہ تفصیل ہے کہ اللہ جل جلالہ نے تحویل قبلہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے بار بار اوپر کو دیکھنا، اس چاہت کو پورا فرمایا اور تحویل قبلہ ہوا۔ اس پر وہ دوسرے سپارے میں کافی رکوع میں تفصیل ہے کہ انہوں نے کون کون سے پروپیگنڈے کیے، لیکن ان تمام بات چیت میں اللہ جل جلالہ نے ان کو ایک حقیقت یہ بتلائی اور مسلمانوں کو بھی اصول بتلایا کہ ان کے جواب میں ساری زندگی نہیں رہنا، بلکہ نیکی کی طرف آنا، نیکی کی دوڑ اور نیکی کے ابواب اللہ جل جلالہ نے آگے فرما دیے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بھائی دائیں بائیں کی باتیں نہ کرو، جو حقیقی نیکی ہے اس کے اوپر آؤ۔ اس کے ابواب نیکی اللہ جل جلالہ نے بیان فرما دیے۔ وہ ابواب نیکی کون سے ہیں؟ وہ تقریباً اس صورت میں 22 کے قریب ابواب ہیں جو نیکی کے اللہ جل جلالہ نے اس میں بیان فرمائے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ صفا مروہ کی سعی کا فرمایا، مردار خون اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیے گئے اس سے منع فرمایا، اور قصاص ہے، وصیت ہے، روزہ ہے، اعتکاف ہے، حرام کمائی ہے، قمری تاریخ کا جہاد، حج اور انفاق فی سبیل اللہ ہے، ہجرت کا فرمایا اس میں، اور ساتھ میں شراب اور جوئے سے بھی منع فرمایا، مشرکین کے نکاح کے حوالے سے بھی تفصیل فرمائی، حیض اور جماع وغیرہ کے جو مسائل ہیں وہ بھی بیان فرمائے، اور ایلا، طلاق، عدت، مدت اور رضاعت اور جو ہے مہر ہے، حلالہ ہے اور معتدہ سے پیغام نکاح ہے، یہ سارے اس کو کہا جاتا ہے ابواب البر، نیکی کے ابواب ہیں۔ ان کی مکمل تفصیل اس سپارے میں ہوئی۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ طالوت اور جالوت کا واقعہ اس سے پہلے، بلکہ طاعون، اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی نکلنا نہیں آپ کو یہاں سے، تو یہیں پر ہی رہنا ہے، لیکن وہ اس موت کے فرار کرتے ہوئے بستی سے نکلے، شہر سے نکلے، اللہ جل جلالہ نے ان کو وہیں پر موت دی کہ اس موت سے دوڑ کر بھاگ کر جب تم جاؤ گے تو اللہ کی طرف سے موت جو ہے وہ طاعون کی محتاج نہیں ہے۔ طالوت اور جالوت کے حوالے سے جو اللہ جل جلالہ نے بیان یہاں پہ فرمایا کہ اللہ کے نبی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اس میں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے اہل ایمان، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ 313 رہ گئے تھے، اللہ کے حکم کو ماننے والے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ہمیں کثرت نہیں چاہیے، ہمیں کیفیت چاہیے، کہ جو کوئی تھوڑے لوگ اور تھوڑا لشکر ہوگا لیکن ایمان اور تقوی والا ہوگا تو ہم اس کو دوسروں کے اوپر غالب کر دیں گے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی طاقت سے کیا ہوا کہ طالوت علیہ الصلوۃ والسلام نے جالوت کو تباہ کیا، ختم کیا۔